السلام علیکم۔ آج ہم جس نبی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ بہت جلیل القدر نبی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم پیغمبر کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا کہ وہ فرعون کے ظلم سے انسانوں کو آزاد کرے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام عام کرے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ فرعون مصر نے اعلان کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر مولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں وحی ڈالی، اسے دودھ پلاتی رہو اور جب خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور نہ گھبراؤ نہ رنجیدہ ہو، ہم اسے تمہیں واپس لوٹائیں گے اور انہیں رسول بنائیں گے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر نیل کے پانی میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھی، وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب جا لگا اور فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا، یہ بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا اسے بیٹا بنا کر رکھ لیں گے۔ یوں موسیٰ علیہ السلام اس محل میں پروان چڑھے جہاں ان کے سب سے بڑے دشمن بیٹے تھے۔ جوانی میں موسیٰ علیہ السلام ایک دن شہر میں نکلے۔ وہاں ایک کتبی فرعونی اور ایک بنی اسرائیلی لڑک رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ظلم سے تنگ آ کر کتبی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ یہ حادثہ تھا، مگر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے آگاہ کیا کہ وہ منظر چھوڑ کر مدین کی طرف نکل جائیں۔ مدین میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک کنویں پر 2 لڑکیوں کی مدد کی۔ بعد میں ان کے والد بنی اللہ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے نکاح کرایا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال گزارے اور ایک دن اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس جا رہے تھے کہ طور سینا پر آگ کا منظر دیکھا۔ طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور فرمایا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو۔ اللہ نے انہیں 2 عظیم معجزات دیے۔ اسامہ زمین پر ڈالتے تو اساد بن جاتا، ہاتھ کو بغل میں ڈالتے تو چمکدار روشنی نکلتی۔ اللہ نے فرمایا، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا ہم نے تمہیں اپنے گھر میں نہیں پالا تھا اور تم نے ایک انسان کو قتل بھی کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ کام میں نے دانائی میں کیا تھا، لیکن میرا رب مجھے ہدایت دے چکا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسامہ کو معجزہ دکھایا تو فرعون نے جادوگروں کو بلا لیا، لیکن جب جادوگر زمین پر حصہ پھینک کر جادو لگانے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو عصا بن کر سب کو نگل گیا۔ جادوگر کو فوراً سجدے میں گر کر کہنے لگے، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے اپنی ضد کو نہ چھوڑا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال جاؤ۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کے لشکر اور سامنے سمندر کی لہریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پانی میں مارا، سمندر پھٹ گیا اور درمیان میں خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل سلامت پار ہو گئے، لیکن جب فرعون اور اس کے لشکر داخل ہوئے سمندر کی لہریں لپٹ گئی اور وہ سب غرق ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پر اللہ سے براہ راست کلام کیا، انہیں تورات عطا کی گئی تاکہ بنی اسرائیل ہدایت پائیں۔ یہ شرف کسی اور نبی کو نہیں ملا، وہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے
ایمان اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور وہ آخر کار مٹ جاتا ہے. سچائی کے لیے جدوجہد کرنے والا اللہ کی مدد بھی تنہا نہیں چھوڑتی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، یہ وہ نبی جن سے اللہ نے کلام کیا اور جنہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ سچائی کی راہ میں ڈٹ جاؤ، کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ. یہ ویڈیو جن کو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں.